پہ ایک لمبی چوڑی تقریر کی گئی، رول آف لا کی بات کی گئی، اور اتنا حوصلہ نہیں کیا گیا کہ جب آپ نے بات کی ہے تو اس کا جواب سننے کی بھی سخت رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ مگر یہی مسئلہ ہے کہ انٹالرنس ان کے منشور کا حصہ ہے کہ انہوں نے کبھی برداشت نہیں دکھائی، کبھی دوسرے کے موقف کو سننے کی بھی انہوں نے ہمت نہیں کی کہ دوسرے کا موقف بھی سن لیا جائے۔ جناب اسپیکر، اس ملک کی سیاسی روایات جس کے آپ بھی امین ہیں اور آپ ان سیاسی روایات کو آج بھی قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ اس ملک کی سیاسی روایات ایک بہت ہی صاف شفاف دریا کی طرح تھیں جس کو زہر آلود کیا گیا ہے ایک منظم کیمپین کے ذریعے۔ آج یہاں پر بات کی گئی ٹالرنس کی، سیاسی روایات کی، برداشت کی، رواداری کی۔ آپ کو ان کی تقریر میں کبھی بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ملے گا، یہ کبھی اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایک ان کو آفر ایکسٹینڈ کی گئی کہ آپ اے پی سی میں شریک ہوں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے فلسطین کے اوپر اے پی سی میں شرکت کی۔ آج الحمدللہ ایک این جی او کے ساتھ مل کے حکومت پاکستان نے انتظام کیا، ہم نے امدادی سامان غزہ بھجوایا، لبنان بھجوایا، مگر انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے۔ جب بات آئے گی زیک گولڈ سمتھ کی تعریف کریں گے، باہر بیٹھ کر بھی کریں گے، ملک کے اندر بھی کریں گے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف تو بات ہوگی، ایجنسیوں کے خلاف بات ہوگی، سیاستدانوں کے خلاف بات ہوگی، سیاسی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی۔ ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گولڈ سمتھ کے خلاف دکھا دیں جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ اسرائیل کی حمایت کی، فلسطینیوں کے خلاف ٹویٹ کی اور کہا کہ ہم فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دیں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کوئی تعلق واسطہ ہے جو قائم ہے آج تک۔ ایس سی او کے اوپر مجھے بتائیے، جو پرائم منسٹر اس ملک میں آئے ان 12 ممالک سے، اس کو سیبوٹاج کرنے کی منظم سازش کس سیاسی جماعت نے کی؟ یہ ان کی روایات ہیں کہ 9 مئی کا حملہ ہو تو یہ شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کے زمین پہ گرا کر ٹھڈے مارتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنے کی بات ہو تو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، اور جب فلسطین پہ ان کو بلایا جائے تو یہ انکاری ہوتے ہیں کہ فلسطین پہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارا دوسری طرف بہت تعلق ہے، رشتہ داری ہے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ ایس سی او آ رہی ہے، خدارہ پاکستان کے تشخص کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، تو آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ آدھی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد پہ لشکر کشی کرنی ہے، ہم یہ ایس سی او نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس رب کے کرم سے ایس سی او بہت کامیابی سے پاکستان نے اس کا انعقاد کیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ سیاسی روایات ہیں، ہم اور پیپلز پارٹی، ہماری ایک تلخی کی پوری تاریخ ہے، ہماری سیاسی مخالفت کی تاریخ ہے، مگر مجھے فخر ہے کہ اس مخالفت کے اندر سیاسی دشمنی نہیں تھی، اس مخالفت میں بھی رواداری تھی، سیاسی روایات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ محترمہ کی شہادت ہوئی، سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اسپتال پہنچے اور وہاں موجود رہے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم لازم سمجھتے ہیں۔ مگر ایک لیڈر آیا، اس نے کیا کہا کہ ان کی تقریبات میں کوئی نہ جائے، ان سے ہاتھ کوئی نہ ملائے، ان کی خوشی غمی میں شریک نہ ہو۔ سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں بدلنے کا جو اس ملک میں ریت ڈلی ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈالی، اور آج لمٹس کی بات ہو رہی ہے۔ ہماری شرافت کو، ہماری رواداری کو ہمیشہ ہماری کمزوری سمجھا گیا۔ 2013 کے الیکشن میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کریم سے گر جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ وہاں موجود تھے جب میاں نواز شریف نے اپنی الیکشن کیمپین معطل کی اور انہوں نے کہا ہمارا سیاسی مخالف زخمی ہوا ہے، ہم اپنی الیکشن کیمپین بھی معطل کرتے ہیں اور ہم جا کے اس کی تیمارداری بھی کریں گے۔ پوری پارٹی کو لے کر گئے اور شوکت خانم اسپتال میں جا کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی تیمارداری کی۔ الیکشن ختم ہوئے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا، خود چل کے بنی گالا گئے اور کہا کہ خان صاحب الیکشن ختم ہو گئے ہیں، آپ ہار گئے ہیں، ہم جیت گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں
کہ اس ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہم مل جل کے اس ملک کو آگے لے کر چلیں۔ کمزوری سمجھا گیا۔ جو لیڈر چاہتا تھا کہ اس ملک میں وہ روایات قائم رہیں اور سیاستدان آپس میں بات چیت کریں اور مل کر اس ملک کو آگے لے کر چلیں، اس لیڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی اور ایک فون کال کی اجازت دینے کی گوارا نہیں کیا انہوں نے۔ جناب اسپیکر، یہ آج خواتین کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی روایت اس ملک میں کس نے ڈالی تھی؟ کیا فریال تالپور کسی کی بہن نہیں تھی جس کو آدھی رات کو، چاند رات کو ہسپتال سے جیل میں بھیجا گیا؟ کیا مریم نواز شریف کسی کی بیٹی نہیں تھی جس کو باپ کے سامنے جھوٹے کیس میں دوسری باری گرفتار کیا گیا؟ کیا شہباز شریف کی بیٹیاں جن کے گھروں کے گھیراؤ کیے گئے، جن کو مقدمات میں ملوث کیا گیا، علیم خان صاحب کی فیملی پر پرچے دیے گئے، جہانگیر ترین کی فیملی پر پرچے دیے گئے، کیا وہ کسی کی بہنیں بیٹیاں نہیں تھی؟ کیا جب رانا ثناء اللہ کے اوپر ہیروئن ڈالی جا رہی تھی کیا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اس کا بھی خاندان ہے، اس کی بھی ایک بیوی ہے، اس کی بھی ایک بیٹی ہے؟ تب کہہ رہا تھا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا۔ جناب اسپیکر، میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئی اور احتساب عدالت کے جج کو آرڈر تھے ان لوگوں کے جو ملک سے بھاگ چکے ہوئے ہیں۔ وہ ایک مرزا ہوتا تھا، میں نے کہتے تھے یہ بھاگ جائیں گے، آپ لوگ رہ جائیں گے۔ یہ اس طرح کی سیاسی دشمنی مت ڈالیں۔ والدہ کی میت پڑی اور جج صاحب کہتے میں جرا کر کے رہوں گا کیونکہ اوپر سے آرڈر تھے۔ آج جو یہ یہاں پہ چیخ کے کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو سیاست کے اندر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مجھے بتا دیں، یہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی ہیں، اس کے ساتھ کی ایک مثال بھی آپ کے پاس ہو تو میں تقریر ختم کر کے چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے تمام حدیں پار کی، تمام لیمٹس پار کی، اور کون سا رول آف لا اور کون سا کانسٹیٹیوشن، اسی کرسی پہ بیٹھ کے اسمبلیوں کو تحلیل کیا، آئین کو بھی پامال کیا، قانون کو بھی پامال کیا، اور اس ملک میں یہ روایت ڈالی کہ لوگوں کی بہنوں بیٹیوں پر پرچے ہوں، ان کو عدالتوں میں لے کر جایا جائے۔ آج جو یہ آپ نے مظلومیت کی داستان سنی تو مجھے یہ بتایا جائے جو کے پی کے میں انہوں نے اپنے لوگوں کو خود اغوا کر کے بند کیا ہوا ہے اور یہاں پہ مظلومیت کا پرچار ہو رہا ہے، تو کیا وہ ان لوگوں کو آپ نے خود بند نہیں کیا ہوا؟ آج جو یہ بینچز خالی ہیں، کیا پولیس نے، رینجرز نے خالی کرائے ہیں؟ ہم نے خالی کرائے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے بلکہ کل ایک دھمکی ہمیں اس پیغام دیا کہ اگر ہمارے لیڈر سے کسی نے غداری کی تو ہم جلاؤ گھیراؤ کریں گے، ہم اس کا جینا دھوبر کر دیں گے۔ جناب اسپیکر، ٹائم آ گیا ہے کہ اسٹیٹ کی ریٹ قائم کی جائے، اور ہم ان کو سمجھاتے تھے، علی محمد خان صاحب بیٹھے پوچھیں، جب یہاں مراد سعید بولتے تھے یا یہاں پہ شہزاد اکبر بولتے تھے، ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ خدا را ہم نے یہ بہت تلخی دیکھی ہے ماضی کی، ہم نے اور پیپلز پارٹی نے، ایم کیو ایم نے، اس بات کو ختم کیا جائے، مگر تب انات تھی، تکبر تھا، اقتدار کا نشہ تھا۔ تو آج یہ جو جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ممبرز کے ساتھ یہ ہو گیا، ممبرز کے ساتھ وہ ہو گیا، آج آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ ان کو رسپونڈ بھی کرتے ہیں، ان کے گریونسز کو ریڈریس بھی کرتے ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھا۔ انہوں نے اس دور میں، وہ سیاہ ترین دور تھا 2018 سے 2022 کا، آج جو ایس سی او ہوئی ہے، میں واپس موضوع کی طرف آؤں گا، تھوڑا چاہتا تھا کہ ان کو آئینہ بھی دکھایا جائے کہ ان کا اپنا طرز عمل کیا تھا اور یہ بہنوں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور انتقامی سیاست کے اندر جو انہوں نے آخری حد تک گئے ہیں، اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ تو ایس سی او کا جو انعقاد ہوا ہے، یہی تھے جو دوسرے ملکوں میں جا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کی ثقافت کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کی تاریخ کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کے ملک کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں، اور پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا، مشرق بھی ناراض کیا، مغرب بھی ناراض کیا۔ آج ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں
کہ پاکستان میں 12 وزرائے اعظم آئے ہیں, پاکستان کے خطے میں کردار کو بھی تسلیم کیا ہے, پاکستان کی تعریف بھی کی ہے, اور پاکستان کی عالمی تنہائی الحمدللہ ختم ہو کر رہی ہے. یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا, یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ SCO کا اجلاس کامیاب کیسے ہو گیا. تو خدا را ہم بدترین سیاسی انتقام کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے مساق معیشت کی بات انہی بینچز سے کی تھی. جناب اسپیکر آپ گواہ ہیں, یہی کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ پوری فرنٹ لائن جیلوں کے اندر ہے. یہ عمر ایوب صاحب کی کرسی سے لے کر علی محمد خان صاحب کی کرسی تک تمام لوگ جیلوں میں تھے, یہ پوری فرنٹ لائن یہاں سے غائب تھی. پھر بھی وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم مساق معیشت کرتے ہیں اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اس قوم کے مستقبل کی خاطر. مگر تب انات ہی تکبر تھا, اور آج جب پاکستان ترقی کر رہا ہے, 8.8 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں, مہنگائی 6.9% ہے, سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ 17.5 ہے, فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹس کے اندر 14% اضافہ ہو چکا ہے, IT ایکسپورٹ 3.2 بلین کے اندر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں. میں یہ اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں ہے. اور جس دن یہ کوئی سمجھ لے کہ کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے, تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس ملک میں سیاست کرے. یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے, یہ ملک ہے تو یہ وزارتیں ہیں, یہ ملک ہے تو یہ ایوان ہے. تو جناب اسپیکر, SCO کے کامیاب انعقاد پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو بین الاقوامی سطح پر تشخص بحال ہوا ہے, اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری اکنامک سچویشن بھی بہتر ہوگی.